رب العزت حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے توفیل سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی وہ شان ہے جس پر ہر شان قربان ہے، غریبوں کے نگہبان ہیں، حضرت سے قریب ہونے کا ہر کسی کا ارمان ہے، علی کے لاڈلے اور بی بی فاطمہ کی جان ہے۔ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے منہ پر پانی چھڑکا، اس لڑکے نے آنکھیں کھول دی اور بولنے لگا۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ان کے گھر سے تار آیا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کو جب یہ خبر ہوئی تو حضرت نے ان کے پاس بیٹھے تھے، ایک دم حضرت کی زبان مبارک سے فوری ترجمان سے یہ الفاظ نکلے، یا باسطو پڑھا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا سالانہ عرس جاری و ساری ہے، تو اسی عرس کے موقع پر ہم حضرت کے عقیدت مندوں کے لیے خاص حضرت کی کرامات کی اور حضرت کی حیات زندگی کے چند واقعات آپ کی زیر نظر کرنے والے ہیں، جسے سن کر آپ کی عقیدت اور محبت حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، آئیے بغیر دیری کرے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلسلہ وارثیہ حضرت حاجی سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے جاری ہوا۔ حضرت حاجی سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ روحانی کہکشاں ہیں، ایک تاب درخت شاہ ستارہ ہیں، جس کی روشنی میں لاکھوں افراد منزل مقصود پر پہنچے ہیں۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب کی وہ شان ہے جس پر ہر شان قربان ہے، حضرت دین کی عظمت کی پروان ہیں، کشوار عرفان کے سلطان ہیں، کتاب عشق عنوان ہیں، گنجنائے معرفت کے عرفان ہیں، عشق حقیقی داستان ہیں، غریبوں کے نگہبان ہیں، حضرت سے قریب ہونے کا ہر کسی کا ارمان ہے، علی کے لاڈلے اور بی بی فاطمہ کی جان ہیں۔ حضرت کی ولادت سے قبل حضرت کی ولادت کی بشارت ہوئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت کے جد امجد حضرت میاں سید احمد تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے چند چاہنے والے بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک درویش وہاں پہنچے۔ حضرت میاں سید احمد کو دیکھ کر وہ درویش ان کے قریب آئے اور آ کر ان کو یہ مرشدہ سنایا۔ حضرت نے وہ مرشدہ سنا اور ان درویش سے فرمایا کہ ہاں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ دنیا چمن میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور اس کا حسن و جمال مہتاب کی طرح روشن ہے۔ حاضرین یہ سمجھ نہ سکے کہ یہ گفتگو کس بارے میں ہوئی۔ ان کے نہ سمجھنے پر حضرت میاں سید احمد نے ان کو بتایا کہ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند عطا فرمایا ہے جو میری 5ویں پشت میں پیدا ہوگا۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہوگا۔ ان کے نام میں 707 عادات ہوں گے۔ وہ چشمہ فیض ہوگا۔ ان کی روشنی عالم میں پھیلے گی۔ اس روشنی میں چل کر بہت سے لوگ فیضیاب ہوں گے، اور اس کا سالک عشق ہوگا، اور وہ رضائے تسلیم کا مجسمہ ہوگا اور عشق الہی کے رمز سے واقف ہوگا۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سن 1234 عیسوی میں دیوہ شریف میں اس عالم کو زینت بخشی۔ حضرت کا نام مبارک نام اس گرامی وارث علی شاہ ہے، جو خداوند تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ان کے نام کے 707 عادات ہیں۔ حضرت کے بچپن کا پہلا صدمہ۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب 3 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بچپن کا دوسرا صدمہ۔ حضرت کی 3 سال کی عمر تھی کہ مادر مہربان نے بھی عالم جاودانی کی طرف کوچ فرمایا۔ حضرت کے والدین کے انتقال کے بعد حضرت کی دادی سید حضرت النثار صاحبہ نے تربیت پر خاص توجہ دی۔ حضرت کا بچپن اور بچوں کی طرح نہ تھا، آثار بزرگوں کے بچپن سے ہی نمایاں تھے۔
حضرت کی دادی صاحبہ کو حضرت کی بزرگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ حضرت بڑے ہو کر ایک برگزیدہ اور خدا رضیدہ بزرگ ہوں گے۔ حضرت رات کو چاند اور ستارے دیکھ کر مسکراتے تھے، سوتے بہت کم تھے اور بچوں کی طرح روتے بھی نہ تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ حضرت اپنے ہم عمر بچوں کو مٹھائی تقسیم کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی بہت ہی مشہور اور معروف بزرگ ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی کرامات بھی بہت مشہور ہوئیں۔ جی ہاں دوستو، آئیے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی چند کرامات آپ کی زیر نظر کرتے ہیں۔ حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کشف کرامات بزرگ تھے۔ حضرت سے بہت سی کرامات سرزد ہوئیں۔ ایک شخص نے حضرت کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد عرض کیا کہ اس کی بیوی پر جن آتا ہے اور ہر اتوار کو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جن اتارنا تو کام عاملوں کا ہے اور ہم عامل نہیں ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، حضور کا دیکھنا ہی کافی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت اس کو اس کی بیعت سے مشرف فرمائیں تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حضرت اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اتوار کا دن تھا اور اس عورت کی حالت غور تھی۔ حضرت کے دریافت فرمانے پر کہ تم کون ہو، اس نے جواب دیا، میں جن ہوں۔ جب حضرت نے یہ دریافت کیا کہ آخر یہاں کیوں آتے ہو، تو اس نے صاف طور پر کہا کہ مجھے اس عورت سے محبت ہے، میرا یہ معمول ہے کہ ہر اتوار کو اس کو دیکھنے آتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مسکرائے اور پھر فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم پختہ عاشق نہیں کچے عاشق ہو کہ تم تو 8ویں دن اس کو دیکھنے آتے ہو۔ اگر عاشق سچے ہوتے تو ایک لمحہ بھی اسے دیکھے بغیر رہتے نہیں۔ اب تمہارے عشق کا امتحان ہے، اب یہیں رہنا، جانا نہیں۔ ذات نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے لیے یہاں رہنا آج مشکل ہے، میں ایسی محبت نہیں کرتا ہوں، بعض آیا جاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ عورت حضرت کے قدموں کی برکت سے اچھی ہو گئی اور پھر کبھی اس کی حالت غور نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت غار سور جا پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت زار و قطار رو رہی ہے۔ حضرت نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا ہے۔ حضرت نے ہر چاند صبر کی تلقین فرمائی لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کہنے لگی کہ کوئی دوا ہو تو دیجیے۔ حضرت کو اس عورت کی حالت دیکھ کر رحم آیا۔ حضرت نے اس لڑکے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ اس لڑکے نے آنکھیں کھول دی اور بولنے لگا۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے اور ایک روز جب کہ حضرت طواف کے نخلستہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اونٹ مجنوں ہو گیا۔ اونٹ کا مالک پریشان نظر آیا، اس شاہی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ حضرت نے بابول کے کانٹے سے اونٹ کی پیشانی کا آبلہ توڑ دیا، اونٹ اچھا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت نے ایک مرید مولوی محمد یحییٰ اپنی لڑکی کو حیضہ میں مبتلا میں ہو کر حسب معمول کاتک کے میلے پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے گھر سے تار آیا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کو جب یہ خبر ہوئی تو حضرت نے ان سے فرمایا، ہم تمہاری بازداری سے بہت خوش ہوئے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو مدہوشی ہو جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ تیسرے دن مولوی صاحب کے پاس خط آیا کہ 6 گھنٹے کے بعد لڑکی زندہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، ایک دم حضرت کی زبان مبارک سے فوری ترجمان سے یہ الفاظ نکلے، یا باسطو پڑھا کرو۔ حاضرین میں سے کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ حضرت کس سے مخاطب تھے۔ ایک خادم نے وہ الفاظ لکھ لیے اور اس دن کی تاریخ بھی لکھ لی۔ کچھ دنوں بعد چودھری خدا بخش اٹاوہ سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چودھری صاحب حضرت کے قدیم پر ستار اور مرید تھے۔ ان کی اس شخص سے ملاقات ہوئی جس نے وہ الفاظ اور تاریخ اپنے پاس لکھ کر رکھی تھی۔ باتوں باتوں میں چودھری صاحب کے کاروبار کا ذکر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا کاروبار قریب ختم ہو گیا تھا، حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔
انہوں نے اپنے معاملات حضرت کے رجوع کیے۔ ایک دن پریشانی کی حالت میں انہوں نے حضرت کا تصور کیا۔ تصور میں شیخ شگل تو حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یا باسطو پڑھو۔ یہ وقت مغرب کے بعد کا تھا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کاروبار میں نمایاں فروغ ہوا۔ جو قرضہ ہو گیا تھا وہ بھی ادا ہو گیا۔ اس شخص نے جو تاریخ لکھی تھی وہی تاریخ تھی جب یا باسطو پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی، اور وقت بھی وہی تھا۔ جی ہاں دوستو، اسی طرح سے ہم نے وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی چند کرامات آپ کی زیر نظر کی ہیں۔ تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آئیے عرس کے موقع پر حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی دعا پیش کرتے ہیں، ہم بھی اپنی عقیدت اور عرضی لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے توفیل سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری تمام جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے اوپر جنات عصیب اور کوئی بھی روحانی جسمانی بیماری ہے، اور کوئی بھی اگر ان کے اوپر جادو عصیب ہے، ان سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے محبوب بندے وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے توفیل میں اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ ثم آمین یا رب العالمین۔